تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہیں اور کن مسائل میں نہیں، اس چیز کو اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن اور حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ ہے، صاف ستھرا لکھا ہوا ہے، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے کہ قرآن میں حکم مجمل ہو کہ عام انسان سمجھ نہ سکے، حدیث پاک سے صاف مفہوم ظاہر نہ ہو پا رہا ہو، تو ان بڑے ائمہ نے جو قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے مسائل نکال کر ہمیں دیے، تو ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے جو اہل علم ہے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن کریم میں ایک مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک۔ اب امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس قروء لفظ میں اتنا بحث و مباحثہ ہے کہ درس نظامی میں اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ہفتے مہینے بھر اس کتاب ایک قروء لفظ کو سمجھایا جاتا ہے۔ امام اعظم کی دلیل، پھر امام شافعی کی دلیل کہ قروء سے امام شافعی کہتے ہیں طہر مراد ہے، امام اعظم کہتے ہیں حیض مراد ہے۔ اتنی باریکیاں تھیں ان کے علم میں، یہی وجہ ہے کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں مجمل بیان کیے گئے ہیں اس میں ان حضرات ائمہ حضرات کی بات مانی جاتی ہے۔